السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا آج کا پیغام بالخصوص نوجوان نسل کے لیے ہے، اور میں آپ کو یہ آج کی ملاقات میں بتانا چاہتا ہوں کہ احتلام کیوں ہوتا ہے، اس کے اصل اسباب کیا ہیں۔ تو آج کل نوجوان نسل جو ہے، جن بچوں کی عمر بالخصوص 15 سال ہے، 16 سال ہے، 18 سال ہے، 22 سال ہے، تو اس ایج کے بچوں کو جب احتلام ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مطب خانے کا رخ کرتے ہیں، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رات سوتے میں احتلام ہو جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے حکماء جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو احتلام روکنے کی میڈیسن دے دیتے ہیں، تو جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے احتلام کے اسباب جو ہیں ان کو تلاش کیا جائے۔ تو احتلام کے اسباب جو ہیں اگر ان کو ترک کر دیا جائے تو بغیر میڈیسن کے ہی مریض جو ہے اس کا احتلام بند ہو سکتا ہے، اسے شفا ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اس کے اسباب کیا ہیں۔ نمبر 1 کہ جو نوجوان مشت زنی کرتے ہیں، ایک تو یہ سبب ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ تناسل کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور رات کو تنگ لباس پہن کر جب سوتے ہیں تو اس تنگ لباس کی رگڑ کی وجہ سے ان کو احتلام کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض نوجوان جو ہیں وہ رات سونے سے 15 منٹ قبل، آدھا گھنٹہ قبل دودھ پیتے ہیں، دودھ پی کر سو جاتے ہیں، تو اس سے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ رات پانی پی کر سو جانے سے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں سفر سے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، کھانا کھایا فوراً سو گئے، تو اس سے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں سے بھی آئے ہیں، اگر آپ کے جسم میں تھکاوٹ ہے تو حکماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ آپ آرام کریں۔ جب آپ کے جسم کے اندر تھکاوٹ ختم ہو جائے، آپ کے اعصاب درست ہو جائیں، تو پھر کھانا کھائیں۔ تو یہ احتلام کے سبب ہیں، تو سب سے پہلے ان کو توڑنا چاہیے۔ اگر ان سے بھی آرام نہ آئے تو پھر میڈیسن جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو جن کو احتلام ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے پاؤں کو دھو کر سوئیں، تو اس سے بھی احتلام جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جو آج کل کے نوجوان ہیں، اگر وہ میری اس گفتگو پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بغیر میڈیسن کے ہی ان کو آرام آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔